اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ باب نمبر 5 حلیہ مبارکہ کے بیان میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حلیہ مبارکہ سے متعلق چند ضروری امور، جیسا کہ صاحب سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حلیہ مبارکہ سے پہلے چند گزارشات سامعین کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہمارا عقیدہ ہے کہ کمال خلق کی طرح کمال خلقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مثل پیدا نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلق، نہیں پیدا کیا اللہ نے مثل محمد کا کبھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہ پیدا کرے گا۔ نمبر 2، جن بزرگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ بیان کیا، انہوں نے اگرچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان کرنے میں حسب طاقت بشری ابلغ انواع و اکمل قوانین فصاحت سے کام لیا ہے، مگر غایت جہاں پہنچے ہیں انتہا تک، وہ یہی ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کی ایک جھلک کا ادراک کیا ہے اور حقیقت وصف کے ادراک سے عاجز رہ گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ صورت وصف کو پیش کر سکتے ہیں، نہ کہ حقیقت وصف کو، کیونکہ حقیقت وصف آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خالق ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ امام بوصیری قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں، انما مثلوا صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، انہوں نے صرف صورت دکھائی ہے تیری صفات کی لوگوں کو، جیسا کہ پانی صورت دکھا دیتا ہے ستاروں کی۔ امام قرطبی نے کتاب الصلاۃ میں کسی عارف کا کیا اچھا قول نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کامل حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی تاب نہ لا سکتیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بیان میں جو تشبیہات وارد ہوئی ہیں، وہ صرف لوگوں کے سمجھانے کے لیے حسب عرف و عادات شعراء استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ حقیقت میں مخلوقات میں سے کوئی شے آپ کی صفات خلقیہ و خلقیہ کے مماثل و معادل نہیں۔ نمبر 4، اعضائے شریفہ میں توسط و اعتدال جو حسن و جمال کا مدار اور فضل و کمال کا مبنی ہے، بطور کلیہ ہر جگہ ملحوظ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔